کہ جو پہلا فائدہ ہے نا اس روزے کا، اس رمضان کا، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی تربیت ہے اور میری تربیت ہے. یہ آپ کو اور مجھے قابل بنانے کی مہم ہے، انٹلیکچوئل بنانے کی مہم ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کرنے کی مہم ہے جس کے لیے پوری امت کو تیار کیا جاتا ہے. قرآن دین میں جب قرآن ریویل ہو رہا تھا نا تو سٹیپ بائی سٹیپ عبادات آتی گئی. ٹھیک ہے، تو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جب عبادت آ رہی تھی تو کسی ڈائریکشن کی طرف ہمیں لے کے جا رہی تھی؟ وہ ڈائریکشن کون سی تھی؟ تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے یہ ساری عبادت آپ کو اور مجھے تیار کرتی ہے. مسئلہ ہے یہ جب توحید ٹریگر ہوتی ہے نا، انسان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، انسان کو پھر پریشانی نہیں ہوتی ہے. دوسرا بندہ جب آتا ہے نا، یار تو کیوں کر رہا ہے یہ، آپ اس کو سمجھا بھی نہیں پاتے، آپ اس کو بولتے ہیں یار میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کیسی باتیں کر رہا ہے دیوملائی قسم کی، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ رہا ہے. اب اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ بندہ توحید پہ ٹریگر ہو چکا ہے، اس کی سوچ الائن ہو چکی ہے. یہ دوسرا فائدہ ہے اس روزے کا. تو ایڈکشن تو یہاں پھر رہ ہی نہیں سکتی ہے اگر یہ پتہ چل جائے. تیسرا جو مقصد ہے نا، آپ سوچے ذرا 30 دن میں آپ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہوں ایک میتھڈالوجی پہ، آپ کے روح کو، آپ کے قلب کو، آپ کے نفس کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے معاملات کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کہا اس آیت میں جس میں کہا نا کہ روزے تم پہ بھی فرض ہے جس طرح پہلی امت پہ فرض ہے، تاکہ تم لعلکم تتقون، تم تقوی حاصل کر سکو. یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے نا، لٹرلی روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ کو دوسرے گناہوں سے آزاد کر دیتی ہے، پرہیزگار بنا دیتی ہے. کہ آپ بھوک اور پیاس چھوڑتے ہو اور اس بھوک اور پیاس کے بیچ میں کچھ مینیفیسٹو فالو کرتے ہو جس کے تھرو آپ بچ جاتے ہو ان دنوں، لیکن صرف ان گناہوں سے نہیں بچتے ہو جن سے اللہ نے روزے کے وقت بولا تھا. جو باقی گناہ ہے نا ان سے بھی آپ کو پرہیزگار بنا دیتا ہے. آخرت کا سینس دے کے، اللہ کے سامنے پریزنٹ ہونے کا سینس دے کے، آپ کی فطرت کو ٹیپ کر کے. یہ تیسرا فائدہ اس کا. چوتھا جو فائدہ ہے نا، یاد رکھیں یہ ڈسپلن کرتا ہے انسان کو، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے ڈسپلن ہونے کا. ایک وقت ہے سحری کا جس وقت آپ کو کھانا کھانا ہے اور ایک مدت تک کھانا کھانا ہے. پھر پورے دن میں آپ کو فلاں چیزیں کرنی ہے، فلاں چیزیں چھوڑ دینی ہے، اور پھر افطاری کا وقت آتا ہے. تو اوور آل جو ہے نا یہ آپ کو لٹرلی ڈسپلن کر دیتا ہے آپ کے پورے معاملات کو. جھوٹ نہیں بولنا ہے، نماز وقت پہ پڑھنی ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، اگر حلال بھی ہے اپنی بیوی ہے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو. تو یہ میں چھوٹے چھوٹے فائدے آپ سے گنوا رہا ہوں. ابھی تو اس کے اتنے انگنت فائدے نا، میں کیا ہی کہوں آپ کو. ایک اور فائدہ جو آپ اور میں بچپن سے سنتے رہتے ہیں کہ سینس آف ایمپیتھی جاگ جاتی ہے، کہ جب انسان خود بھوک اور پیاس میں رہتا ہے نا تو اس کو دوسرے انسانوں کے معاملات سمجھ آتے ہیں. جو بچیاں فلسطین میں بھوک اور پیاس سے مر گئی نا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی پکچر سامنے آ رہی تھی، وہ محسوس ہونا چاہیے ہمیں اس رمضان میں کہ کس لیول کی بھوک اور پیاس اس بچے کو لگ رہی تھی، اور اس کی ماں اور اس کا والد اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے نا وہ کس طرح سے تڑپ رہے ہوں گے اس کو دھیرے دھیرے مرتا دیکھتے. یہ انسان ہونے کا کنسیپٹ ہے یہ روزہ. ایک والد کے، ایک ماں کے سامنے اس کا بچہ جو ہے نا وہ تڑپ کے مر رہا ہے. We guys should be able to empathize with it. اور جب ایمپیتھی آتی ہے روزے سے تو سینس آف جسٹس کریٹ ہوتا ہے کہ جو میرے پاس معاملات ہے، جو مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مجھے عطا کی ہے نا، وہ دوسرے انسانوں کو بھی مجھے پہنچانی ہے. ایک ایک بچے کو دنیا میں، ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، ایتھیسٹ ہو، ایک ایک بچے کو پہنچانے کا نام وہ نعمت ہے. اس کو عدل، اس کے ساتھ عدل پیش کرنے کا نام جو ہے نا وہ مسلمان ہے. یہ ہے خلیفۃ الارض کا جو کنسیپٹ ہے نا، وہ روزہ ٹریگر کرتا ہے. امامت کا کنسیپٹ روزہ ٹریگر کرتا ہے، لیکن ہمیں نہیں بتایا جاتا ہے. فطرت کو یہ کیلیبریٹ کر دیتا ہے نا، فطرت کو واپس سے ٹیپ کرتا ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں کس کے؟ روزے کے.